الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ اصلاح معاشرہ کی سیریز کے اعتبار سے اس سے پہلے ہم نے تقریباً 6 قسطیں اسلام میں عورت کے مقام اور اس کے احکامات سے متعلق ذکر کیں۔ اب ہم اپنی اسی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتے ہیں، جس میں ایک نیا مضمون چھیڑنا چاہیں گے کہ اللہ پاک نے انسان کو ایک سماجک پرانی، سوشل حیوان، سماجی جانور بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کا انس، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا کام کرنا کروا دینا، ایک دوسرے کے کام آنا، یہ اس کی فطرت میں، سرشت میں پیدائشی طور پر ودیعت کیا گیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے محبت انسانی طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے، بلکہ ایمان کی صفتوں کی خاصیتوں میں سے بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے سے تعلق رکھا جائے، ایک دوسرے سے انس، یگانگت، اتحاد اور ہم آہنگی رکھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود انس، محبت، آپسی تعلقات کا پیکر تھے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ نے اس سلسلے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارا دل اگر کسی کی طرف اللہ کی نسبت پر مائل ہوتا ہو، تمہیں اگر کسی سے اللہ کی نسبت پر محبت ہو تو اسے بتلا بھی دو، جتلا بھی دو، تاکہ اس کا معاملہ بھی تمہارے ساتھ الفت اور محبت کا ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو اپنے بھائی سے، اسلامی بھائی سے محبت ہو تو اسے اس کی اطلاع اور اسے اس سے باخبر کر دینا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح اور جائز محبت اس حدیث میں مراد ہے، نفسانی محبت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو شریعت میں حرام ہے۔ جس شخص سے کسی کو محبت ہو، اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ جب سامنے والے کو آپ یہ بتا دیں گے کہ مجھے تم سے اللہ کی نسبت پر محبت ہے، تو سامنے والا بھی آپ کے ساتھ الفت و محبت کا معاملہ رکھے گا، محبت کے حقوق اور تقاضوں کی رعایت کرے گا، پاس و لحاظ کرے گا، اس سے دونوں کی آپسی محبت میں زیادتی ہوگی جو شریعت میں مطلوب ہے۔ اصل میں اس حدیث مبارک میں آپس کی محبت پر ابھارنا اور رغبت دلانا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ایک دوسرے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دل
تم سے مطمئن ہے، تم سے میں محبت رکھتا ہوں، تم سے میرا لگاؤ ہے، تاکہ ایک دوسرے سے اطمینان ہو جائے، ایک دوسرے پر اعتماد ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں سے ایک اور شخص گزرے تو اس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں جو یہاں سے گزرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات اس کو بتائی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بتا دو۔ چنانچہ یہ بیٹھے ہوئے شخص اس گزرنے والے کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ یہ دیکھو، انی احبک فی اللہ، یہ ہے جائز اور صحیح محبت کا معیار۔ میں تم سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے قائم کیے ہوئے رشتہ انسانی اور رشتہ اخوت کی بنیاد پر محبت کرتا ہوں۔ تو اس دوسرے شخص نے جواب دیا کہ تجھ سے وہ ذات یعنی اللہ محبت کرے جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ میں تم سے اللہ کی نسبت پر محبت کرتا ہوں تو سامنے والے کو بھی یہ جواب دینا چاہیے کہ میں تم سے اس ذات کی محبت کی دعا کرتا ہوں کہ وہ ذات یعنی اللہ جس کے خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تم نے جب اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کی ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہو جائے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں تو ایسے دو شخصوں کو عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے جانے کی بشارت اور خوشخبری آئی ہے جو آپس میں اللہ کی نسبت پر محبت کرتے ہوں۔ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان سسکتا بلکتا دھوپ میں تڑپ رہا ہوگا، ایسے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جن میں سے ایک تو انصاف کرنے والا ذمہ دار، دوسرا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت پہ گزاری ہو، اور وہ شخص جس کو کسی خوبصورت صاحب حسب و نسب و جمال عورت نے اپنی طرف للچا کر بلایا ہو مگر وہ یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تم سے ایسا تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ اس طور پر کرے کہ اس کا دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اور ایک وہ شخص جو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو کر آنسو بہاتا ہو، اور ایسے 2 دوست جنہوں نے اللہ کی نسبت پر محبت رکھی ہو، جمع ہوتے ہوں ملتے ہوں تو بھی اللہ کی نسبت پر، اور بچھڑتے ہوں جدا ہوتے ہوں تو بھی اللہ کی نسبت پر۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ایمان کی نشانی ہے اللہ کی نسبت پر محبت کرنا،
اور اللہ ہی کی نسبت پر آپس میں بغض رکھنا، محبت کسی کے جمال کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی صالحیت کی بنیاد پر ہو۔ محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اگر محبت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو کل قیامت کے دن اس کا اثر یہ بھی ظاہر ہوگا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ کی نسبت پر محبت کی ہے، اس کے صلاح و فلاح کی بنیاد پر محبت کی ہے، تو اللہ اس کی معیت اور اس کا ساتھ قیامت میں نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک شخص اللہ کے خاص بندوں سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے خاص بندوں سے ان کے ولایت اور ان کی صلاح اور ان کے تقوی کی بنیاد پر محبت تو خوب کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، ایسا شخص اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت ابو ذر نے فوراً عرض کیا کہ مجھ کو تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم کو محبت ہے۔ حضرت ابو ذر نے اپنی بات دہرائی تو حضور نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے، صلحاء، اتقیاء، سعادت مندوں، علماء، بزرگوں، مشائخ، ان سے محبت رکھنی چاہیے تاکہ کل قیامت میں ہمارا شمار، ہمیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے، ہمیں ان کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ جی ہاں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ اس بات سے دیکھا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک شخص کسی سے اس کے اچھے عمل کی بنا پر محبت رکھتا ہے جو اچھا عمل وہ کرتا ہو، اور محبت رکھنے والا خود ایسا عمل نہیں کر پاتا۔ یعنی ایک شخص اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کی بنیاد پر دوسرا اس سے محبت کرتا ہے اگرچہ اس جیسا اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ دنیا میں انسان صرف رضائے الہی کے لیے اگر دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے تو نیکی اور عمل میں فرق اور تفاوت کے باوجود جنت میں ایک دوسرے کی معیت حاصل ہوگی۔ سوال کرنے والے چاہے حضرت ابو ذر ہوں یا کوئی دوسرے صحابی، سوال کا منشا دراصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کی معیت اور آپ کی ہم نشینی حاصل کر لیتے ہیں، مگر جنت میں آپ کا درجہ تو اللہ سے قریب ہونے کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا، اور اللہ کے فضل سے ہم اگر جنت میں داخل ہو گئے تو آپ سے تو بہت نیچے درجے میں ہوں گے۔ وہاں تو آپ کی معیت سے، آپ کے قرب سے، آپ کے قریب رہنے سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور جب آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ، آپ کا دیدار، آپ کی ہم نشینی نصیب نہیں ہوگی تو پھر جنت کی نعمتوں کا لطف کیا آئے گا؟ صحابہ کے یہاں تو سب سے بڑی نعمت حضور کا ساتھ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی،
جس کی بنیاد پر تو وہ صحابہ کہلائے۔ تو پھر جنت کی نعمتوں کا لطف کیا ہوگا جب آپ کی معیت نہیں ہوگی؟ یہ سوال صحابہ نے فرمایا۔ ایک صحابی نے بعین ہی اس طرف پوچھ لیا تھا جس پر وہ آیت اتری تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ نیکوکاروں کو، صلحاء کو جنت میں ایک دوسرے کی معیت حاصل ہوگی اور وہ آپس میں بہترین دوست ہوں گے۔ صحابہ کرام کو جنت میں حضور کی معیت، ان کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسرے مومنین بھی چہرے انور کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ محبت کی وجہ سے، محبت کی بنیاد پر محبت کرنے والا محب اور محبوب کا درجہ ایک ہو جائے اور دونوں کے ساتھ بالکل یکساں معاملہ ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کی حیثیت، اس کے عمل، اس کے مقام اور اس کے درجے کے اعتبار سے ہوگا۔ البتہ دنیا میں جس طرح خادم لوگوں کو اپنے مخدوموں کی وجہ سے عزت مل جاتی ہے، اپنے مخدوموں کی معیت حاصل ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ اور بلا شبہ یہ بہت بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں ایسا تھوڑا کیا جاتا ہے کہ خادم کو الگ مکان میں ٹھہراؤ، مخدوم کو الگ مکان میں نہیں۔ ہاں فرق ہوتا ہے کہ مخدوم کا کمرہ اعلیٰ، بلند و بالا، فرنیچر سے لیس، سہولتوں کے اعتبار سے اعلیٰ، لیکن خادم کو بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح جنت میں بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے۔ ایک شخص اگر زبانی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے خالی ہے تو صرف زبانی محبت کا دعویٰ کل قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا۔ کو چاہنا اور کی چاہنا دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہا جائے اور آپ کی بھی مانی جائے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے عمل اطاعت و فرمانبرداری سے اسے سچا بھی ثابت کر دکھایا تو ان کے لیے آیت کریمہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور حدیث شریف المرء مع من احب میں اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ کل جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ کے مقرب بارگاہ بندوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل ہوگی۔ اسی لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا حبک وحب رسولک وحب من ينفعنا وحبہ عندک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ ہمیں تیرے رسول کی محبت نصیب فرما اور ایسے لوگوں کی محبت جن کی محبت ہمارے لیے قیامت میں کام آتی ہو، ایسے اعمال کی محبت عنایت فرما جو اعمال ہمیں تیرے قریب کر دیتے ہوں۔ میرے بھائیوں، اس زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اہل اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اور فکری جنگ جس طرح تھوپی جا رہی ہے اور ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے، اہل اللہ سے اور علماء سے بدظن کرنے کا اور ان سے محبتوں کا معاملہ ختم کرنے کا، جس کی بنیاد پر انسان دوسروں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہماری آج کی نسل ہیرو
کرکٹروں اور اسی طرح فلم سٹارز اور دنیا پرستوں سے محبت کرنے لگی ہے، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہو جائے۔ المرء مع من احبہ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جن سے محبت ہوگی، تو اگر محبت اس قسم کے دنیاوی اور مادہ پرست لوگوں کے ساتھ ہوگی تو قیامت میں حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث میں یہ بھی تو آیا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی ان لوگوں کا طریقہ جان کر انجان کر بھی اختیار کر لیتا ہے جن کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں للہ فی اللہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپس میں متحابین فی اللہ بنا کر قیامت میں ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھ کھڑا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔